خان صاحب آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں پی ڈی ایم حکومت جو مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئی تھی 20 روپے فی لیٹر کے حساب سے اضافہ کر دیا ہے؟ یہ کبھی بھی مہنگائی ختم کرنے نہیں آئے تھے، یہ مہنگائی کو ایک سلوگن استعمال کرنے آئے تھے کہ کسی طرح ان کو یا تو مجھے بلیک میل کر کے این آر او لے لو، یا پھر انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے اب تو واضح ہو گیا کہ یہ پوری سازش تھی، گورنمنٹ گرا کے اور این آر او لے لیا۔ ان کا مقصد ہی این آر او تھا۔ یہ 30 سال سے کیا کر رہے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے، این آر او لیا پہلے مشرف سے اب باجوہ سے، اور مہنگائی تو ان کا ایشو تو تھا ہی نہیں، ان کے تو ڈالروں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، جیسی روپیہ گرتا ہے ان کی تو دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کو تو کوئی فرق نہیں ہے مہنگائی کا۔ اور یہ جو ان کے ساتھ وہ میڈیا ہاؤسز تھے جو سارا وقت ہماری باری مہنگائی لگے رہتے تھے، وہ آج کدھر ہیں؟ وہ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نواز شریف جو ہے انہوں نے بھی خواجہ آصف کو کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا ٹاسک دے دیا ہے، وہ بھی کچھ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ اگر الیکشن نہیں ہوتے اور نواز شریف بھی دوبارہ سے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا آپ مشترکہ تحریک چلانے کے حوالے سے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف نے جو باتیں کہی ہیں، اب یہ یاد رکھیں، میں تو یہ کہہ رہا تھا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ رجیم چینج پوری سازش ہوئی ہے، اور میں نے بعد میں جب ہمیں پتہ چلا کہ حسین حقانی کو اس نے باجوہ نے ہائر کیا ہوا ہے تو میں تو تب کہہ رہا تھا کہ یہاں سے اس نے شروع کی تھی سازش، یہاں سے شروع کی تھی، امریکنوں کو پھر سے شامل کیا اس کے اندر۔ تو جو خواجہ آصف نے بات کی ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ الحق ہے، کنفرم ہو گیا کہ سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی ہے انہوں نے۔ اور صرف اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کا کوئی فیوچر ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس اتنی پاور ہو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ گرا کے اور چوروں کو اوپر بٹھا دے، وہ ملک کا بیڑا غرق کر دے اور اسے پوچھنے والا کوئی نہ ہو؟ کیا کسی ملک کوئی ملک چل سکتا ہے اس طرح؟ سوال تو یہ ہے، کوئی ملک دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، اس کی کوئی چانس ہے اوپر جانے کی، جس نے ایک سپر پاور بیٹھی ہوئی ہے، سپر کنگ، وہ جو اندر سے بند کمرے میں جو فیصلہ، اچھا جی اس کو ایکسٹینشن چاہیے، شہباز شریف نے ایکسٹینشن کا وعدہ کیا، چلو جی گورنمنٹ کرا دو، اور وہ نتیجہ اب آپ سب کے سامنے۔ لاسٹلی خان صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لا کے کوئی انتخابات کروانے کے لیے لا رہے ہیں یا کچھ لمبا ٹینیور ان کا پلان چل رہا ہے؟ دیکھو، اگر تو ان کا کوئی بھی الیکشن کا ہوتا، الیکشن کے ان کے ذہن میں، تو 14 مئی کا آئین کہتا تھا، سپریم کورٹ کہتا تھا الیکشن کروا دیتے لاہور کا۔ ہمارا اب یہ دو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بالکل انلیگل ہے، آئین کے خلاف ہے۔ تو یہ ایک دفعہ آئین توڑ دیا، میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ اپنے آئین توڑ دیا تو اب ان کو کیا چیز روکے گی؟ یہ تو اب بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے تو ڈرے ہوئے، الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں۔ تو جب الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، ہر حربہ استعمال کریں گے، یا پی ٹی آئی ختم ہو جائے تب تک بالکل ہی لڑ نہ سکے، انتظار کرو۔ لیکن یہ جتنی انتظار کرتے جا رہے ہیں، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب یہ بجلی کا بل کون دے گا جب یہ پیٹرول ڈیزل بڑھتا جا رہا ہے، آٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، عام آدمی کے حالات جو ہیں، لوگ تو ان سے نفرت کر رہے ہیں اب۔ تو جو بھی یہ لمبا اسے کریں گے، ملک ان کے اگینسٹ لوگوں کی نفرتیں بڑھتی جائیں گی، اور پی ٹی آئی بیٹھے بیٹھے اس کا گراف اوپر جاتا جائے گا۔ تو ہمیں نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے، الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے۔ سر، آپ کا جو ٹرائل توشہ خانہ کیس میں بڑے سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے، کل خواجہ حارث صاحب نے بھی کہا کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں نائلی جو ہے وہ اب کانسیکوینسز آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ سارا حصہ ہے، یہ جو توشہ خانہ ہے، یہ 14 مہینے سے کوشش کرے تحریک انصاف کو کسی طرح ختم کرے، کیونکہ 30 میں سے 37 بائی الیکشن جیت گئے ہیں، اور اب ریٹنگ اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے، 75% سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ تو وہ ادھر سے بچنے کے لیے یہ 200 کیسز، جس میں یہ توشہ خانہ بھی ہے اور جو القادر بھی ہے، یہ کیسز ہیں ہی نہیں۔ میں نے آج اپنا پورا رپلائی دیا ہے، مجھے بتائیں کہ ایک جگہ عمران خان نے کوئی چیز کنسیل کی ہو، میں نے سارا ان کو دیا، یہ کیس ہے ہی نہیں۔ لیکن جلدی اس لیے ہے کہ کسی طرح یہ کیئر ٹیکر آنے سے پہلے اس کو نااہل کرو، تاکہ یہ ریس میں نہ ہو۔ بس وہ نواز شریف وہاں سے بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ جب تک وہ جو لنڈن پلان تھا کہ جیل میں پہلے اس کو ڈالو پھر میں آؤں گا وہاں۔